فرمایا کہ پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے، پھر جہاں چاہو وہیں یار کو دیکھا کرنا۔ اصل میں ہماری اپنی ہستی جو ہے یہ حجاب بنی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ صوفی کے ہاں تکبر نہیں ہوتا، عجز اور انکسار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ مٹی جو ہے اس میں بہت سی چیزیں اس میں پیدا ہوتی ہیں، بہت سی فصلیں پیدا ہوتی ہیں، تمام جواہرات اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر دھاتیں تمام موجود ہیں، سونا، چاندی، پیتل، تانبا، کوئلہ، لوہا، ہر ایک چیز اس کے اندر موجود ہے، تمام فصلیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ذرا آپ اس سے پوچھ کر تو دیکھیں کہ اتنی چیزیں تم نے چھپائی ہوئی ہیں، کیا بات ہے، کیسے تم نے یہ سب کچھ چھپائے ہوئے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرا نام ہے مٹی، اور جو مٹی ہے وہ سب کچھ اس نے پا لیا ہے۔ تو صوفیاء کے ہاں یہی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو مٹانے کا عمل کرتے ہیں اور مٹانا ہی کی تربیت بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں اگر ایک برتن ہے، آپ اس کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے توڑنا پڑے گا، پھر کچھ اور بنے گا۔ وہ اسی طرح رہے تو پھر اس کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو پہلے، اور جب ٹوٹ جائے تو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، پھر وہ اس کا مقام اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور میں اس حوالے سے اپنے پیر بھائیوں سے یہ بات کروں گا کہ عبدالقادر بیدل نے کہا، یہ موج ہا کہ گردن دعویٰ کشیدان، یہ موج جو ہے وہ گردن اونچی کرتی ہے، دریا سے اونچی ہو جاتی ہے تو یہ موج بن جاتی ہے۔ موج الگ ہو جاتی ہے، دریا الگ ہو جاتا ہے، دریا بہت بڑا ہوتا ہے، موج چھوٹی سی ہو جاتی ہے۔ این موج ہا کہ گردن دعویٰ کشیدند، بحر حقیقتند اگر سر فرو کنند، اور اگر وہ سر نیچے کر لے تو دریا کی حقیقت بن جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اس تکبر میں، غرور میں اور گردن کشی میں اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے دریا سے۔ اصل میں اگر ہم اپنے آپ کو اس میں چھپا لیں تو وہ بحر حقیقت بن جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ صوفی جو مشاہدہ کرتا ہے اس کے مشاہدہ کا انداز کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مشاہدہ دو طرح کا، ایک یہ کہ آپ ایک گٹھلی کو بو دیتے ہیں۔ کیوں بو رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے اس کو بو دینے کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں ایک ایسے درخت کو دیکھ رہے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوا۔ صوفی کی نظر اس بات پہ ہوتی ہے، اس درخت پہ ہوتی ہے جو ابھی معرض وجود میں نہیں آیا، اس لیے وہ گٹھلی کو اس میں بو رہا ہے۔ اس کے سامنے ہے وہ درخت جو بھی معرض وجود میں نہیں آیا، اور پھر جب وہ درخت بن جاتا ہے تو پھر وہ جب درخت کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی نظر اس گٹھلی پہ ہوتی ہے۔ تو صوفی کی نظر یہی ہوتی ہے کہ درخت میں گٹھلی کو دیکھنا اور گٹھلی میں درخت کو دیکھنا، اس کو اس میں دیکھنا اور اس کو اس میں دیکھنا، یہی کچھ ہے، یہ مشاہدہ ہے جو صوفی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو مشاہدہ کرتا ہے تو اس ذات کو اپنے اندر بھی پاتا ہے، لیکن ضرور یہ ہے کہ آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں، اور آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں۔ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو نہ پائیں گے تو وہ ملے گا۔ میں چونکہ یہ سیمینار ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حوالے سے بھی، تصوف پہ تو پہلے بڑی خوبصورت بی بی نے، محترمہ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، میں تو نہیں چاہتا کہ اس بارے میں مزید عرض کروں۔ تو میں آج جو عنوان ہے ہمارا، میں اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ پہلا حوالہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حوالے سے، جن کے سجادہ نشین یہاں تشریف فرما ہے، اور میں بے حد شکر گزار ہوں کہ رانجھن ماہی تخت ہزاریوں میں کا رنے تھا ہے، یہ ان کی مہربانی اور ان کا احسان ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میرے مکان کی رجسٹری گم ہو گئی ہے۔
دعا فرمائیں میری رجسٹری مل جائے. آپ نے فرمایا میرے شیخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو حلوہ بہت پسند تھا. جاؤ حلوہ لے کر آؤ. وہ حلوہ لینے جب دکاندار کے پاس جاتا ہے تو اس نے ایک پیپر اٹھایا, اس پہ حلوہ رکھنے کے لیے, ابھی رکھا نہیں تھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو میری رجسٹری ہے. یہ نظر کی تیغ بازی ہے, سپاہ کی تیغ بازی نہیں ہے. یہ نظر سے سارے کام کرتے. میں حیران ہوتا ہوں, بعض لوگ نظر کے کمال کو نہیں مانتے. مکان چل گیا نظر بد لگ گئی, جانور بیمار ہو گیا نظر بد لگ گئی ہے, بچہ بیمار ہو گیا بری نظر لگ گئی ہے. بھئی بری نظر کے کمال کو تو مانتے ہو, اچھی نظر میں کوئی کمال نہیں ہوتا. میری دعا ہے کہ صحرا عشق میں یا رب کسی کے تیر نظر کا شکار رہنے دے. حضرت حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خدمت میں ایک ان کا عاشق محفل میں حاضر ہوتا ہے اور کبھی بیعت بھی نہیں ہوا, کبھی دست بوسی بھی نہیں کی, کبھی بات بھی نہیں کی. زبان کھلی, نہ نگاہیں ملی, نہ ان سے بات ہوئی. عجیب رنگ سے شرح غم حیات ہوئی. وہ بس دیکھتا رہتا تھا. ایک دفعہ محفل کے دوران ان سے وجد ہو گیا تو اسے احساس ہوا کہ اس دوران اگر مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو ادب کے خلاف ہو تو اس نے کنٹرول کیا. جب کنٹرول کیا تو نکسیر جاری ہو گئی, خون بہنے لگا. تو زمین پر جب خون گرا تو اس سے لکھا گیا نظام الدین محبوب الہی. یہ ہوتی ہے سچی محبت, یہ ہوتی ہے سچی نسبت. ذبح کے وقت تڑپنے سے صنم روٹھ گئے, خون دوڑا ہوا جاتا ہے منانے کے لیے. اور اس کے علاوہ میں حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کے بارے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کا دامن بہت تنگ ہے. میں اپنی یہ سما خراشی جو آپ حضرات کو کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, اور جو حضرات شخصیات بہت بڑی بیٹھے ہیں یہ ان سے سننا چاہیے تھا. ہم نوا میں بھی کوئی بولوں کہ خاموش رہوں. حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت, جیسے کہ ہمارا عنوان ہے امن کے فروغ میں صوفیاء کا کردار, ایک مجمع میں جب آپ خطاب فرما رہے تھے, کتے لڑتے جھگڑتے اس مجمع میں آ گئے. افراتفری تو ظاہر ہے پیدا ہونا ایک امر واقعی تھا. لوگوں نے کتوں کو بھگا دیا, پھر بیٹھ گئے, آپ نے موضوع تبدیل کر دیا. آپ نے فرمایا بھائی لوگوں تمہیں پتا ہے یہ کتے کیوں آئے تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا حضرت اس کی بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کتوں کے آنے کی. آپ نے فرمایا یہ کتے واز کرنے آئے تھے. یہ اور زیادہ حیرت ہو گئی. آپ نے فرمایا یہ واز کرنے آیا تھا کہ یہ لڑنے والا کام ہمارا ہے, تمہارا نہیں ہے. یہ ہے ان کا درس کا طریقہ. ایک صاحب دعوت دینے کے لیے آئے اور پھر آپ نے کوئی معذوری ظاہر کی, کوئی مجبوری تھی, تو اس نے کہا جی وہاں مذہب کا جھگڑا ہے تو آپ ضرور چلیں. آپ نے شعر لکھا, مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے, محبت دا جھگڑا چھڑا دوں. ماں قصہ سکندر و دارا نہ خاندائیں, ازما بجوز حکایت مہر و وفا میں پرس. ہم سے تو کوئی محبت کی بات کرے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی. میں آپ کے کلام سے 1-2 چیزیں اجازت ہو تو میں عرض کر دوں. آپ کا فارسی کلام بھی کمال ہے. ایک غزل ہے جو میں نے حسین نصر صاحب کے سامنے ایک مصرع پیش کیا کہ ما سلطنت بکوچہ جانا فروختین, تو انہوں نے آگے خود ہی پڑھ دیا
مور حقیر را بسلیمہ فروخت. اور اس کے شعر ہے، میں خیال سارے حضرات جانتے ہیں، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زخم جگر بہیچ دوا بے نمی شود، زخم جگر بہیچ دوا بے نمی شود، دارو زخم را با نمکداں فروختے. اور مابسر یار خیش بہ ہجراں فروختے، یوسف فروختے چے ارزاں فروختے. تا جن سے عشق یار زے دکاں خرید آئیم، کفراں بگے برودیں با مسلمان فروختے. اور اجمیر شریف مشاعرہ تھا، اس میں آپ نے شمولیت فرمائی. اس کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں، یہ ہر دم کہہ رہے ہیں در پہ تخت سنگ مرمر کے، یہ ہر دم کہہ رہے ہیں در پہ تخت سنگ مرمر کے، کہ پھر مرتے نہیں جو جی اٹھے اس در پہ مرمر کے. اور میرا خیال ہے میں اس موقع سے تھوڑا سا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنی ایک نعت کے کچھ اشعار، ایک غزل کے کچھ اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ایک دو شعر عرض کرتا ہوں، دو نعتوں کو. ایک ترہی نعت جس کا مطلب تھا، جس کا مصرع تھا، اور آ کے دل پہ نعت پیمبر رقم کرے، اور آ کے دل پہ نعت پیمبر رقم کریں. تو اس پہ میں نے گرہ لگائی کہ اشکوں کو روشنائی جگر کو قلم کریں، اور آ کے دل پہ نعت پیمبر رقم کریں. اور مقطع تھا، سینے میں اپنے قطب سجا کر نبی کا عشق، آؤ کہ ہم بھی خانہ دل کو حرم کریں. اور ایک اور نعت کے دو شعر کہ وہ خوب جانتے ہیں میرے دل کا حال تک، وہ خوب جانتے ہیں میرے دل کا حال تک، آتا نہیں ہے اس لیے لب پر سوال تک. اور عشق رسول کا یہ کرشمہ تو دیکھیے، روکا گیا سحر کو اذان بلال تک. اور اس طرح بدل کے چند اشعار اسی صاحب کو بہت پسند ہے، اس کے میں چند اشعار عرض کرتا ہوں. وہ بھی ترہی غزل ہے، اور اس کا طرح مصرع یہ ہے، آنسو لیے کیوں شمع صنم خانہ کھڑی ہے، آنسو لیے کیوں شمع صنم خانہ کھڑی ہے. تو میں نے اس پہ کچھ اشعار، طویل غزل ہے لیکن میں دو چار شعر عرض کرتا ہوں. 17 شعر کی غزل ہے یہ کہ غارت گرے دل کاکل جانانا کھڑی ہے، غارت گرے دل کاکل جانانا کھڑی ہے، اب موت میری گھات میں دزدانہ کھڑی ہے. جس نے پر پروانہ کو خود آگ لگائی، وہ شمع سرے مشہد پروانہ کھڑی. اور کل مجھ کو تیری ناز نگاہی نہیں لوٹا، کیوں آج بانداز حجابانہ کھڑی ہے. اب میری زبان سے بھی سنو درد کے نغمے، جو لب پہ لیے نعرہ مستانہ کھڑی ہے. اور اب آ کے پسے مرگ تیری بادہ فروشی، تربت پہ اٹھائے ہوئے پیمانہ کھڑی ہے. اور سینے میں چھپائے ہوئے پروانوں کے سب راز، سینے میں چھپائے ہوئے پروانوں کے سب راز، آنسو لیے کیوں شمع صنم خانہ کھڑی ہے. میں ایک عرصے سے 90 سے یہ سیمینار کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے. الحمرا 3 نمبر ہال سے شروع کیا تھا، پھر 2، پھر 1، پھر ایوان اقبال، پھر داتا صاحب کا سما ہال، اس کے بعد یونیورسٹیز میں ہوتے ہوتے آج سرگودا پہنچ گئے ہیں ہم. اور اب صحت اور عمر کا تقاضا تو یہ ہے کہ مجھے آرام کرنا چاہیے. لیکن وہ ایک اکبر ملیح آبادی کا ایک شعر ہے، خدا معلوم کیوں اس کو میں ناکامی سمجھتا ہوں، خدا معلوم
کیوں اس کو میں ناکامی سمجھتا ہوں، کسی رہرو کو منزل پر اگر آرام آ جائے۔ تو خدا کرے جتنی زندگی حضرت خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہیں، جیتے ناسے میں ساہی رہ پاندھی نہ کٹ ساہی اوڑک مل پوسیا ماہی ون مانی سیج پھلاندی۔ تو میری کوشش ہی ہے کہ یہ ہوتا رہے، اور میں بے حد شکر گزار ہوں وی سی صاحب کا، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور مجھے اس کا کوئی جواب نہیں آتا اس محبت کا۔ محبت کا جواب تو کیا دیا جا سکتا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے، یہ حساب دوستاں در دل۔ اور انہوں نے وہ مجھ پہ کرم نوازی فرمائی کہ میری دوسری کتاب پہلی بے تابی کے نام سے ہے، اور دوسری کتاب دست طلب کے نام سے ہے، جو انہوں نے فرمایا۔ تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس پہ کوئی اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں، تو وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا میں، لیکن میں نے کبھی تقاضا نہیں کی۔ خود ہی جب ملتے تھے تو اظہار فرما دیتے تھے کہ وہ ابھی تک نہیں ہو سکا، تو مجھے شرمندگی ہے، اس طرح ہوتا رہا۔ بالآخر ایک دن میں وہاں ان کے صاحبزادے کی شادی پہ، وہ بھی میں لیٹ پہنچا، وہ دن میں شادی تھی، میں رات کو پہنچ گیا، تو انہوں نے بھی مجھ سے گلہ نہیں کیا، اور پھر آج خود فرمایا کہ اب وہ تو میں نہیں لکھ سکا، اس کا ازالہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ آپ کی کتاب کو اس میں یونیورسٹی کی طرف سے چھاپ دیتے، پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے۔ میں نے کہا جی میں نے تو نہیں چھپوائی، تو اس نے نگاہ پھیر لی، میں نے بھی جام رکھ دیا۔ وہ جب کریں گے تو کریں گے، تو انہوں نے مہربانی فرمائی، وہ کتاب چھاپ دی ہے۔ تو ان کی محبتوں کا کیا کہنا، نہ جانے کون سی دولت ہے اس کے لہجے میں، وہ بولتا ہے تو دنیا خرید لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے۔ میں بڑا کامل شخص ہوں، مجھے معلومات بہت کم ہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے میں تو اسی حوالے سے بات کروں گا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی 2 یونیورسٹیوں کا بیک وقت وی سی ہو، یہ خاص اعزاز ہے ان کے خلوص، ان کے اخلاص کی بدولت ہے۔ میں اسی ادارے کے لیے اور ان کے تمام رفقائے کار کے لیے، جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ہمارا استقبال بھی کیا اور ہمیں تمام سہولیات فراہم کی ہیں، میں فردن کس کا نام لوں، سب میرے لیے قابل احترام ہیں، سب محبت سے پیش آئے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے سب کے لیے دعاگو ہوں، خاص طور پر وی سی صاحب کے لیے کہ ان کا تو ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ دیکھ لینا، اس کا بھی ہم وزن نہیں اٹھا سکتے۔ کبھی جو تو نے ہمیں مسکرا کے دیکھا تھا، وہ ہمارے سر سے وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا۔ اب تو میں قضا سے جاتے ہیں میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا، یار زندہ صحبت باقی، واخر دعوانا الحمدللہ۔